آئیے عزیز ہم عبد الرحمن مدارس کی اہمیت کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین، آج کی مجلس میں میں حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے اور نہ ان مدرسوں کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، تو طالب علم کو دیکھو۔ باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، اللہ من النار، یہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلبہ اکرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیے اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے، تو آخر میں اللہ انہیں کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، ہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا، جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے وہ لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشغل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارے کی تعلیم طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں، کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبریل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبریل بھی رہے، ایسا نہ کوئی پیش کر سکا نہ پیش کر سکے گا۔
دوستو مدرسہ کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسہ چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے۔ مدرسہ نہیں مٹ سکتا، جس کا تعلق مدرسے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا، لہٰذا اس کی قدر کرو، اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں، ہماری راجدھانی ہے۔ حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، حقارت کی نظر سے ان کو مت دیکھو جہاں والو، انہی علماء کے سمجھے یہ بدعت پانی پانی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔